بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ میرا ایک ہی مقصد ہے کہ قوم حقیقی طور پر آزاد ہو جائے، قوم کو حقیقی آزادی دلانے تک سڑکوں پر رہوں گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے زیر اہتمام منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک پر کرپٹ ٹولہ مسلط ہے جس معاشرے میں امیر اور غریب کے لیے الگ قانون ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو اس لیے نکالا گیا کیونکہ وہ کرپشن میں ملوث تھا۔ ہندوستانی وزیر کا دورہ چابہار، توسیعی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ ذرائع کے مطابق ہندوستان کے شپنگ اینڈ پورٹ امور کے وزیر نے گزشتہ روز ایران کے ساحلی شہر چابہار پہنچے، جہاں انہوں نے شہید رجائی بندرگاہ کا بھی دورہ کیا اور وہاں جاری توسیعی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ہندوستانی وزیر نے چابہار بندرگاہ پر کام کر رہے ہندوستانی کارکنوں کو 6 کرینیں بھی دیں۔ امریکہ یوکرین میں جنگ کی آگ بھڑکانے میں مصروف۔ امریکی ذرائع کے مطابق واشنگٹن نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک نئے سیکیورٹی پیکج کے تحت یوکرین کو پن پوائنٹ ٹارگیٹنگ کی توانائی رکھنے والے ایکس کیلیبر نامی گولے ارسال کرے گا، ایسے گولے جنہیں توپ خانوں کے ذریعے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ روس یوکرین جنگ کے آغاز سے اب تک امریکہ اور اس کے اتحادی مغربی ممالک اب تک روس کا مقابلہ کرنے کے مقصد سے بڑی مقدار میں انواع و اقسام کے ہتھیار یوکرین کے حوالے کر چکے ہیں، اور انہوں نے اب تک نہ صرف یہ کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا بلکہ جنگ کی آگ کو مزید بھڑکائے رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایران اور یورپ کے درمیان تجارتی حجم 2.5 بلین یورو سے تجاوز کر گیا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی حجم سال 2022 کے پہلے 6 ماہ میں 2.59 بلین یورو سے تجاوز کر گیا ہے، جو پچھلے سال اسی دورانیے کے اعداد و شمار سے 15.23% زیادہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے 13 ارب درہم کی امداد۔ متحدہ عرب امارات نے گزشتہ 1.5 سال کے دوران مختلف ممالک کو 13 ارب درہم کی امداد فراہم کی ہے۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ اور بین الاقوامی تعاون نے کہا ہے کہ 2021 کے آغاز سے اگست 2022 کے وسط تک متحدہ عرب امارات کی طرف سے مجموعی طور پر 13 ارب درہم یا 3.5 بلین ڈالر غیر ملکی امداد فراہم کی گئی ہے۔ جاپان میں نوجوانوں کو شراب کی طرف راغب کرنے کی مہم، حکومت کو شدید تنقید کا سامنا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق جاپان میں نئی نسل اپنے والدین کے مقابلے میں کم شراب نوشی میں کم دلچسپی لے رہی ہے، جس کے بعد جاپانی ٹیکس حکام کو شراب کی فروخت سے حاصل ہونے والی ٹیکس آمدن میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جاپان کی قومی ٹیکس ایجنسی نے قومی مقابلہ سے ایک ویوا کا اعلان کیا ہے، جس میں شہریوں سے نوجوانوں میں کم ہوتے ہوئے شراب نوشی کے رجحان کو تبدیل کرنے کے لیے نئے طریقے بتانے کا کہا گیا ہے۔ انڈونیشیا میں منکی پاکس وائرس کے پہلے کیس کی تصدیق ہو گئی۔ پچھلے مہینے انڈونیشیا کے قریب سنگاپور نے اپنے ملک میں پہلے منکی پاکس کیس کی تصدیق کی تھی۔ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں فلپائن اور تھائی لینڈ میں بھی منکی پاکس وائرس کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ واضح ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے منکی پاکس کے 40,000 کیسز کی تصدیق کے بعد ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان کے 5 بڑے ریلوے اسٹیشنز کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے زیر صدارت ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور میں اجلاس ہوا، جس میں 5 بڑے ریلوے اسٹیشنز کو جدید خطوط پر ترقی دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ کراچی، لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ ریلوے اسٹیشنز کو کمرشل ہب بنایا جائے گا۔
یوکرین جنگ کے بعد ضبط کی گئی روسی سپر یاٹ نیلامی کرنے کا فیصلہ۔ روس سے تعلق رکھنے والے اربپتی شخص کی ضبط کی گئی سپر یاٹ نیلام کی جا رہی ہے۔ نیلام کی جانے والی کشتی کو مارچ میں جبرالٹر سے اس وقت ضبط کیا گیا جب امریکی بینک جے پی مورگن نے کہا تھا کہ سپر یاٹ کے مالک نے $2 کروڑ کا قرضہ ادا نہیں کیا۔ 72.5 میٹر کی اس کشتی کو 23 اگست کو جبرالٹر میں نیلام کیا جائے گا۔ اس کشتی میں 6 کیبن ہیں جبکہ ایک سوئمنگ پول، 3D سینما اور دیگر متعدد آسائشات موجود ہیں۔ مہنگائی میں کمی کے لیے روسی اجناس کا عالمی منڈیوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اقوام متحدہ نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا بھر میں اجناس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور عالمی سطح پر مہنگائی میں کمی کے لیے روس سے اجناس کا منڈیوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے ترکی کے دارالحکومت میں صحافیوں سے گفتگو میں روس اور یوکرین جنگ کے باعث اجناس کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترکی کے صوبے ماروین میں بے قابو ٹرک راہگیروں پر چڑھ گیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترک وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ٹرک حادثے میں 16 افراد جاں بحق اور 29 زخمی ہوئے ہیں۔ حادثہ ٹرک کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ پاکستان نے ترکیہ میں المناک حادثے میں بڑے جانی نقصان پر اظہار افسوس کیا ہے۔ برطانیہ میں بدترین مہنگائی، کساد بازاری، ہڑتال، ٹرانسپورٹ کا نظام مفلوج۔ لندن میں پبلک ٹرانسپورٹ کے ملازمین نے اپنی تنخواہوں اور شرائط کے معاملے پر احتجاجاً ہڑتال کی، جس کے نتیجے میں برطانیہ کے دارالحکومت سے منسلک تقریباً تمام ریلوے لائنوں پر سروس معطل ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ بھر میں یہ تازہ ترین احتجاج ایسے وقت میں دیکھنے میں آیا ہے جب مختلف شعبوں میں ملازمین کئی دہائیوں کا ریکارڈ توڑنے والی بلند مہنگائی اور روزمرہ زندگی کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے مطابق تنخواہوں میں اضافے پر زور دے رہے ہیں۔ مودی سرکار کی ایک اور چال، مقبوضہ وادی میں بھارتی فوجیوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق دے دیا گیا۔ چیف الیکشن افسر ہردیش کمار نے اعلان کیا ہے کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد اب وہ لوگ بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں جو کبھی ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان افراد میں غیر مقامی طالب علم، مزدور، سرکاری ملازمین اور فوجی اہلکار شامل ہیں۔ بجلی صارفین کے لیے ایک اور بری خبر آ گئی۔ بجلی 4.69 فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی مہنگی کرنے کے لیے درخواست نیپرا میں دائر کر دی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔ قیمت میں اضافے سے صارفین پر 65 ارب روپے سے زیادہ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر 31 اگست کو سماعت کرے گا۔ پاکستان نے حالیہ دہشت گردی سے متعلق جھوٹے بھارتی الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں بھارتی الزامات کے جواب میں کہا ہے کہ دہشت گردی سے متعلق بھارت کے جھوٹے دعووں کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ان دعووں میں کچھ علیحدہ مبینہ واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف منظم دہشت گردی کے بیانیے کو ہندوستانی میڈیا نے آگے بڑھایا ہے۔ بھارت میں بارشوں نے تباہی مچا دی، 50 افراد ہلاک۔ بھارت میں 3 دن سے جاری طوفانی بارش نے تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 50 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے مشرقی اور شمالی ریاستوں میں 3 دن سے طوفانی بارشیں جاری ہیں، جبکہ پہاڑوں سے پانی کا ریلا رہائشی علاقوں میں داخل ہونے سے ڈیم ٹوٹ گئے اور ندیوں کے شگاف ٹوٹ گئے۔ اطلاع متاثرین کی امداد، وزیر اعظم کا آرمی چیف کو فون۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے رابطہ سڑکوں اور پلوں کی تباہی کے باعث ہیلی کاپٹرز فراہمی کی ہدایت کر دی۔ ہیلی کاپٹرز کے استعمال سے سندھ اور بلوچستان میں ریلیف کی فراہمی میں مدد ملے گی۔
نیوز رپورٹ کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کمانڈر سدرن کمانڈ اور بلوچستان میں امدادی کارروائیوں کے حوالے سے خصوصی ہدایات بھی جاری کر دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سندھ میں سیلاب متاثرین کو نقد رقوم کی ادائیگی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سربراہ کو بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔